السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین مکرم، حاضرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی ناگہانی مصیبت سے، تکلیف سے محفوظ و مامون فرمائے، اور آپ کو پورے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے گھروں میں، آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے وہ 3 شخص کون سے ہیں کہ جن پر کل قیامت کے روز میرا اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اور ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، بلکہ جہنم میں جلائے گا۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا، جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایسے 3 شخص کون سے ہیں کہ کل قیامت کے روز جن پر اللہ کی نظر رحمت بھی نہیں ہوگی، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا کہ جو تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، فرعونیت کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہوگا، اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتا ہوگا، تہبند کو، چادر کو لٹکا کے رکھتا ہوگا، اور تکبر کے ساتھ اپنا تہبند گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہوگا۔ ایسے شخص پر اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی، اللہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے، اور اللہ اس کو پاک بھی نہ کریں گے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، کہ تکبر اور کبریائی تو میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس عمل سے محفوظ فرمائے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ننگا رکھیں، نماز کی حالت میں بھی اور دوسرے وقت میں بھی، ہر معاملے میں، ہر وقت میں 24 گھنٹے اپنے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے رکھیں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھیں ہر حال میں۔ تو اللہ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور تکبر سے بچائے، کبریائی سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، فرعونیت سے بچائے، ہر قسم کے ایسے گناہ سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، ایسے عمل سے بچائے، آمین۔ دوسرا وہ شخص کہ جو اپنا مال جھوٹ بول کر بیچتا ہوگا، قسمیں کھاتا ہوگا اپنے مال پر، تجارت میں قسمیں کھاتا ہوگا کہ میرا مال کھرا ہے، 1 نمبر ہے، کوالٹی والا ہے، آپ کو ایسا مال کہیں نہیں ملے گا، جبکہ اس کا مال خسیس اور گھٹیا ہوگا۔ اس پر وہ قسمیں کھا کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر وہ اپنا مال بیچنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے شخص پر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہوگی، نہ اللہ اس کو پاک کریں گے، نہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے۔ سامعین مکرم، تیسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کر کے پھر احسان جتلاتا پھرے، محفلوں میں، مجلسوں میں، تقریبات میں لوگوں کو کہتا پھرے کہ فلاں شخص پر میں نے یہ احسان کیا تھا، وہ فلاں مشکل میں، تکلیف میں تھا، میں نے اس کی مشکل اور تکلیف کو دور کیا تھا، میں نے اس پر یہ احسان کیا تھا، میں نے اس کو یہ دیا تھا، وہ دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات کر کے اپنا احسان جو کرتا ہے، اپنی نیکی جو کرتا ہے، اس کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، اور اس مسلمان کو جس پر احسان کرتا ہے اس کو بھی تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا سخت گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص پر بھی کل قیامت کے روز میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس کو پاک کریں گے، اور جہنم میں جلائیں گے اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں، اور ہر ایسے عمل سے بچائے جس میں میرے اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے حبیب بھی ناراض ہوں، ایسا کام ہم سے کبھی نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 3 ایسے شخص اور بھی ہیں کہ جن پر اللہ کل قیامت کے روز نظر کرم نہیں کرے گا، وہ بھی سنتے جائیں۔ کہا کہ جو شخص بڑھاپے کے عالم میں، یعنی بزرگی آ گئی ہے، سفیدی آ گئی ہے، بالوں میں چاندی آ گئی ہے، اور چلنے سے قاصر ہے، بیٹھنے سے قاصر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے حیائی والا کام
زنا کاری والا کام نہیں چھوڑتا، بدکاری نہیں چھوڑتا، ایسے شخص پر بھی اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی، اور ایسے شخص کو اللہ پاک نہیں کریں گے اور اس سے کلام بھی نہیں کریں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسے برے کام سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا وہ شخص جو مالدار ہو کر بھی جھوٹ بولتا پھرے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، میں تو غریب ہو گیا ہوں، میں تو فقیر ہو گیا ہوں، میں تو محتاج ہو گیا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے اور اپنی مالداری اور اپنا مال چھپاتا پھرے، ایسا شخص جو جھوٹ بولے گا اور اپنے مال کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے غربت ظاہر کرے گا، فقر ظاہر کرے گا، تو ایسے شخص پر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس پیسے موجود ہوں، جس کے پاس مالیت ہو، لیکن اس کے باوجود اپنا قرضہ نہ ادا کرے اور اپنے جتنے بھی قرضے ہیں ان کو ادا نہ کرے اور مقروض ہو، لیکن پیسہ ہونے کے باوجود قرضے ادا نہیں کرتا، تو جس نے 1 روپیہ بھی دنیا میں کسی کا دینا ہوگا، کل قیامت کے روز اس کے سارے اعمال اس سے لے کر اس بندے کے ذمے کر دیے جائیں گے، اس کے نام کر دیے جائیں گے، اس کے نام اعمال میں کر دیے جائیں گے کہ جس کا اس بندے نے قرض دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرض والی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ باتیں، اگر آپ کو یہ احادیث مبارکہ، اگر یہ سن کر آپ اس پر عمل کریں، آپ اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ہم بھی فائدہ ہو، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں سیونگ ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر ان تمام باتوں کو لوگوں تک شیئر کریں، پہنچائیں، تاکہ لوگ، تمام احباب، ایسی اگر کسی بات میں اگر وہ پڑے ہوئے ہیں یا ایسی کوئی بات ان کے اندر موجود ہے تو ان سب سے وہ بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔